تو انگلش کا لیکچر نمبر 1 آپ نے دیکھا کہ اس میں ہم نے کائنڈز آف سینٹنسز کو پڑھا. اب لیکچر نمبر 2 میں سینٹنسز کے حوالے سے ہی ہم ایک اور مزید امپورٹنٹ ٹاپک آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، وہ ہے سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ. آپ نے 7ویں 8ویں 9ویں جماعت میں آپ کو گرامر کے اندر یہ چیزیں پڑھائی گئی ہوں گی، لیکن اس وقت ہم یہ چیزیں دھیان سے نہیں پڑھتے، تو اس حوالے سے وہ ہمیں لانگ ٹرم یاد نہیں رہتی. تو انشاءاللہ سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ کے حوالے سے میں آپ کو انشاءاللہ آج پڑھاؤں گا، اور سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ کا بھی تعلق سینٹنس سے ہی ہے. جس طرح کہ پہلا جو ٹاپک ہمارا تھا اس میں بھی ہمارا جو پورا کا پورا ٹاپک تھا وہ سینٹنس کے ارد گرد گھوم رہا تھا. تو آج کا بھی یہ ٹاپک یعنی سیکنڈ لیکچر بھی سینٹنس کے حوالے سے ہی ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ سینٹنس میں دو طرح کی چیزیں موجود ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے سبجیکٹ اور دوسرا ہوتا ہے پریڈیکیٹ. ٹھیک ہے، اب سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ جب تک آپس میں ان کا ایگریمنٹ نہیں بنے گا تو ہمیں کیا ہوگا، ہمیں ایک کمپلیٹ سینس کسی بھی سینٹنس کا نہیں مل پائے گا. تو کسی بھی صحیح اسٹرکچر والے سینٹنس کے لیے ضروری ہے کہ اس سینٹنس کے اندر سبجیکٹ بھی موجود ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ پریڈیکیٹ بھی موجود ہو. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ کو امید کرتا ہوں بات سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم اس کو تھوڑا سا تھیوریٹیکلی بھی دیکھ لیتے ہیں اور رولز بھی دیکھ لیتے ہیں. واٹ از سبجیکٹ؟ سبجیکٹ کیا ہے؟ دیٹ پارٹ آف اے سینٹینس وچ نیمز دی پرسن اور تھنگ. ایسا پارٹ سینٹنس کا جو کہ جس میں کیا چیزیں موجود ہوتی ہیں، یا کسی شخص کا ذکر ہم کر رہے ہوں گے یا کسی چیز کا ذکر ہم کر رہے ہوں گے، تو وہ سینٹنس کے اندر کیا کہلائے گا؟ وہ سینٹنس کے اندر کہلائے گا سبجیکٹ. ٹھیک ہے، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ از نون ایز واٹ؟ از نون ایز سبجیکٹ. ایگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں. علی از پلئنگ فٹ بال. اب آپ کو بتاتا چلوں اس سینٹنس کے اندر علی کیا ہے؟ علی آپ کا سبجیکٹ ہے. پلئنگ فٹ بال کیا ہے؟ آپ کا پریڈیکیٹ ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جب دو آپس میں ملتے ہیں تو ہمیں ایک کمپلیٹ سینس ملتا ہے، جس کو پڑھنے کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کیا چیز ہو رہی ہے. یعنی علی یعنی سبجیکٹ کیا کھیل رہا ہے؟ فٹ بال کھیل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے گا کسی بھی سینٹنس کے دو حصے موجود ہوتے ہیں، ایک کہلاتا ہے سبجیکٹ اور دوسرا کہلاتا ہے پریڈیکیٹ. اب پریڈیکیٹ کو تھوڑی سی اس کی ڈیفینیشن بھی دیکھ لیتے ہیں. پریڈیکیٹ از دی پارٹ آف اے سینٹینس اور اے کلاز دیٹ ٹیلز واٹ؟ دیٹ ٹیلز دی سبجیکٹ از ڈوئنگ اینڈ واٹ سبجیکٹ از. اب پریڈیکیٹ کیا بتاتا ہے کہ سبجیکٹ کیا کر رہا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا علی از پلئنگ فٹ بال. علی کیا کھیل رہا ہے؟ علی فٹ بال کھیل رہا ہے. تو پریڈیکیٹ نے بتایا کہ سبجیکٹ جو ہے وہ فٹ بال کھیل رہا ہے. اس کے بعد وین وی میک اے سینٹینس وی نیم سم پرسن اور تھنگ، اور دوسرا say something about that person or a thing is known as predicate and that is known as subject. آگے بڑھتے ہیں. In other words, we must have a subject to speak about and we must say predicate something about the subject. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس سبجیکٹ لازمی ہونا ہے کسی بھی سینٹنس کے اندر، ورنہ ایک سینٹنس کمپلیٹ سینس نہیں بنا سکے گا. آگے بڑھتے ہیں. hence every sentence has two parts. جیسا کہ آپ کو بتایا، ایک سبجیکٹ اور دوسرا predicate. the part which names the person or a thing we are speaking about, this is called the subject of the sentence. اور دوسرا پارٹ کیا ہے؟ the part which tells something about the subject, that is called predicate. بڑے آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں کیا ہیں. پھر the subject of a sentence usually comes first. اب کافی یعنی 90% آپ کے سامنے ایسے جملے آئیں گے جس میں کیا ہوگا، جس میں جو سینٹنس کا سبجیکٹ ہے وہ پہلے آئے گا. لیکن سم ٹائمز آپ کے پاس 10% جملے ایسے ہوں گے جس میں کیا ہوتا ہے، جس میں آپ کا پریڈیکیٹ پہلے آ جاتا ہے اور سبجیکٹ بعد میں. جس کی ایگزامپل آپ کے سامنے موجود ہے. here comes the bus. یہاں پر here comes is what? here comes is predicate
اور the bus is subject. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے sweet are the uses of adversity. پھر اب ہم دوسری بات کرتے ہیں امپریٹیو سینٹنس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ان امپریٹیو سینٹنس سبجیکٹ از لیفٹ آؤٹ ایز, یعنی امپریٹیو سینٹنسز کے اندر سبجیکٹ کو ہم یوز نہیں کر رہے ہوتے. کس وجہ سے یوز نہیں کر رہے ہوتے؟ جیسا کہ سٹ ڈاؤن از این امپریٹیو سینٹنس. تو یہاں پر کیا ہے؟ یو انڈرسٹوڈ ہے. یو از واٹ؟ یو از سبجیکٹ ہے جو کہ بنا بولے آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اس میں کس شخص سے بات کی جا رہی ہے. تھینک ہم. تھینک ہم سے کیا مراد ہے؟ یعنی کس کو تھینک کیا جا رہا ہے؟ آپ کو تھینک کیا جا رہا ہے. تو یہ کیا کہلائے گا؟ یہ سبجیکٹ کہلائے گا جو کہ ان سینٹنسز میں انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. یہ کچھ ایگزامپلس آپ لوگوں کے سامنے ہیں جو ریڈ کلر میں ہیں. میری لیفٹ سائڈ پر وہ سبجیکٹ یعنی ریبیکا از اے سبجیکٹ, اور رائٹ سائڈ پر واشنگ دا کار از اے پریڈیکیٹ. اور اسی طرح سے ہر سینٹنسز کے اندر آپ کو اسی طرح سے یہ چیزیں مل جائیں گی. پھر اسی طرح سے لیٹس پریکٹس. یہ کچھ پریکٹس آپ لوگوں کے لیے میں نے رکھی ہے. یہ آپ نے خود سے سولو کرنا ہے. اس کوشچن کو غور سے پڑھنا ہے اور پھر اس کو سولو کرنا ہے, پریکٹس کرنی ہے. اس کے جو آنسرز ہیں وہ میں نے لاسٹ میں دے دیے ہیں, اور PDF فائل میں آپ کو انشاءاللہ یہ آنسرز بھی مل جائیں گے. اور آج کے لیکچر کی یعنی لیکچر نمبر 1 اور لیکچر نمبر 2 کی دونوں کی PDFs آپ کو پرووائڈ کر دی جائیں گی, جس سے آپ اس کو پریکٹس کر کے مزید ان ٹاپکس کو سمجھ سکتے ہیں. تو آج کے لیے صرف اتنا ہی. ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ. جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.